اگر کچھ لوگ یہ سوچ کر اپنے آپ کو خوش کر رہے ہوں گے کہ اچھا ہوا بین لگا دیا گیا، اچھا ہوا پابندی لگا دی گئی، نعوذ باللہ، تو سن لو ہندوستان کے ایک مشہور شاعر نے کہا اور خوب کہا، اس کے قتل پہ میں بھی خوش تھا، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، اب میرا نمبر آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلی باری آپ کی ہے۔ میں تھوڑا اس میں بھول رہا ہوں، یعنی اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، اب میرا نمبر آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ تو کوئی جماعت والے، دیگر تنظیم والے، تحریک والے یہ نہ سمجھے کہ اچھا بھائی اپنی جماعت کا مسئلہ نہیں، ان کا ہے، نہیں، سن لو۔ اسی لیے یہاں پر ہم کو ہم فکر ہو کر ہر جماعت، ہر جمعیت، ہر تنظیم نے مذمتی اپنا ایک احتجاج یا مذمت، شدید مذمت درج کرنی چاہیے کہ صاحب سعودی حکومت پر یہ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہ آپ نے بڑا خطرناک اور غلط فیصلہ لیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی محفوظ نہیں رہنے والے آئندہ دنوں میں، کیونکہ وہاں کے راجہ صاحب اور یہاں کے پریے راجہ صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ہاں، تب وہ راجہ صاحب اگر اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ راجہ صاحب تو پہلے کہیں گے بھائیو بہنوں وہاں پر پابندی لگ گئی ہے، ارے واہ بھائیو بہنوں۔ تو یہ راجہ صاحب پارلیمنٹ میں بھی اس ایشو کو، اب مطلب ڈائریکٹ راجہ صاحب نہیں اٹھائیں گے، راجہ صاحب کے چمچوں کی کمی ہے کیا؟ بہت چمچے ہول سیل میں، بالکل۔ تو اگلے دنوں میں ایوانوں میں دیکھ لینا، یہ ڈسکشن میں آئے گی بات۔ تو جب اتنی سیدھی سادھی جماعت اور اتنا سیدھا سادہ کام، اس معنی میں سیدھا سادہ کہہ رہا ہوں، نہ اس میں سیاست ہے، نہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس میں اختلاف۔ مجھے بتائیے، آپ اللہ کی طرف دعوت دینا اختلاف ہے کسی کا؟ دین کی طرف بلانا اختلاف ہے کسی کا؟ نماز کی دعوت دینا اختلاف ہے کسی کا؟ گناہوں سے توبہ کرو بھائی، اللہ والے بنو، اختلاف ہے کسی کا؟ اپنی قبر حشر کی فکر کرو، اختلاف ہے کسی کا؟ ہاں، میں سیاست کی بات کروں گا تو کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، مولانا ہم یہ پارٹی کے نہیں، یہ پارٹی کے نہیں، وہ پارٹی کی پالیسی ایسی صحیح نہیں ہے، ہماری صحیح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالات حاضرہ میں بھی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو بنیادی کام ہے، اس کام کو ہمارے بزرگوں نے، اکابر نے اسی لیے اس طرح سے محفوظ رکھا ہے تاکہ اختلاف کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اب اگر اس کام کو بھی برداشت نہیں کیا جا رہا ہے اور دہشت گردی سے تعبیر کیا جا رہا ہے تو ہم سخت الفاظ میں مذمت تو کرتے ہی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہے کہ شہزادے صاحب لگتا ہے کہ شاید آپ ہی کے تار کئی فریم ایسن سے، ایلومیناٹی سے ملتے نظر آ رہے ہیں ہم کو، واللہ تعالی عالم۔ یہود اور ہنود اور نصارہ سے آپ ہی زیادہ ایسا لگتا ہے کہ بند کمروں میں کچھ سمجھوتے آپ نے کر لیے ہیں، واللہ تعالی عالم۔ کیونکہ آپ کے فیصلے تو بتا رہے ہیں، جو نت نئے فیصلے آپ لے رہے ہیں، نائٹ کلب کو آپ پرمیشن دے رہے ہیں، پاپ اسٹارز کے ناچ گانوں کو آپ پرمیشن دے رہے ہیں، ہزاروں لوگ تھرک رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں کا اسٹار جا کر ناچتا ہے، گاتا ہے، آپ خود بلا رہے ہیں۔ جوئے کو آپ نے عام کر رکھا ہے، زمانے بھر کے تماشے آپ نے عام کر دیے ہیں، جو خلاف شرع کام تھے اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، خوب تقویت دے رہے ہیں۔ دوسری طرف اللہ رسول کی طرف بلانے والی محنت کو آپ دہشت گردی سے تعبیر کر رہے ہیں، تو ہم شدید الفاظ میں آپ کی مذمت کرتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیجئے، مسلمانوں ہی کے دعاؤں، خیر خواہی کی برکت سے آپ ٹکے ہوئے ہیں، حرمین شریفین کی خدمت کی برکت سے آپ ٹکے ہوئے ہیں، چونکہ مسلمان حرمین شریفین کی تقدس کو جانتا ہے اور اس پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے، اس لیے آپ ٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ اس طرح کی دینی محنتوں کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں۔ غیرت اور شرم آنی چاہیے آپ کو، ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو اتنے مبارک کام پر پابندی لگا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ بھی سن لیجئے کہ ہمارے اپنے بھی اگر خوش ہو رہے ہوں تو ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت ہر جماعت، ہر تنظیم اس کی شدید مذمت کرے، ورنہ آپ بھی خیریت سے نہیں رہیں گے۔ ہاں، جو دوسری جماعت والے ہیں اگر مان لیجئے کہ نہیں اپنی جماعت کا معاملہ نہیں، وہ بھی خیریت سے نہیں رہیں گے۔ چنانچہ خبریں آ گئی ہیں، اب یہ ایک آرڈر بھی جاری ہو گیا ہے کہ یہاں کی لائبریریوں سے ان مصنفین کے، رائٹرز کی کتابیں نکال دو۔
کیا مطلب یہ لوگ کون آ گئے بھائی، پتہ نہیں، یہ عجیب حکومت آ گئی یار. 2030 کا خواب دیکھ رہا ہے یہ شہزادہ، بدتمیزی کا خواب دیکھ رہا ہے، بے حیائی کا خواب دیکھ رہا ہے. یہود اور نصارہ جو چاہتے ہیں اسی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. شرم آنا چاہیے ان کو اپنے آپ کے سے پہلے لکھتے ہیں نا جو خادم الحرمین شریفین، شرم آنا چاہیے ان کو. یہ ایسے خادم ہوتے ہیں؟ خادم کو دیکھنا ہے تو بلال کو دیکھو، بلال کو دیکھو خادم کیسا ہوتا ہے. ایمان پہ جان نچھاور کر دی، سلیاں سینے پہ رکھی جا رہی ہے، پھر بھی احد احد کا نعرہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. غلام مصطفیٰ سچے بنو تو ہم مانیں گے کہ آپ خادم الحرمین شریفین ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. نہیں تو خالی رومال لٹکا کے، اقال باندھ کے، اچھے اچھے عطر مل کے، خوب شادیاں کر کے، بڑے بڑے بنگلے بنا کے، پتہ نہیں زمانے بھر کا پیسہ بٹور کے، اچھے جبے کبے سے، اگر صرف یہی ایمان اور مسلمانی ہے تو معاف کرنا، صرف اتنی ہی ایمان اور مسلمانی نہیں ہے جب تک کہ یہاں کا ایمان زندہ نہ ہو. اسی لیے میں نے جو شعر کہا اس پہ بات کو ختم کرتا ہوں. ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، فکر عرب کو دے کے عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو.